السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج ایک نہایت اہم سوال پر چند باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ فضائل اعمال کی تعلیم افضل ہے یا منتخب حدیث کی؟ یہ سوال آج کل عام مسلمانوں، خاص طور پر دینی حلقوں میں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا اصول بھائیو، ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اصل دین قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ کوئی بھی کتاب چاہے وہ کتنی ہی مشہور کیوں نہ ہو، قرآن و حدیث کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فضائل اعمال کیا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اس کا مقصد اعمال کی ترغیب، دلوں میں شوق پیدا کرنا، نیکی کی رغبت دلانا۔ اس میں قرآن کی آیات، احادیث، صحیح، حسن، ضعیف، بزرگوں کے واقعات۔ یہ کتاب فضائل کے باب میں ہے، احکام کی کتاب نہیں۔ منتخب حدیث کیا ہے؟ منتخب حدیث زیادہ تر صحیح اور حسن احادیث پر مشتمل ہے۔ عقیدہ، عبادات، اخلاق اور معاملات پر واضح رہنمائی دیتی ہے۔ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سامنے لاتی ہے۔ اس میں کمزور روایت بہت کم ہے، دلیل کے اعتبار سے مضبوط مواد ہے۔ اب اصل سوال، کون سی تعلیم افضل؟ آئیے انصاف سے بات کرتے ہیں۔ علم کے اعتبار سے منتخب حدیث افضل ہے، کیونکہ براہ راست حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ اور عمل میں زیادہ مضبوط بنیاد۔ ترغیب اور اصلاح کے اعتبار سے فضائل اعمال مفید ہے، کیونکہ دل نرم ہوتا ہے، عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، عام مسلمانوں کے لیے آسان ہے۔ آج ایک بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ فضائل اعمال کو مکمل دین سمجھ لیا جاتا ہے اور حدیث اور فقہ کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ علماء کا متوازن موقف۔ اکابر علماء فرماتے ہیں، عوام کی اصلاح کے لیے فضائل اعمال، علم کی بنیاد کے لیے قرآن اور صحیح حدیث، یعنی دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ ایک کو لے کر دوسرے کو چھوڑ دینا درست نہیں۔ چند ضروری نصیحتیں۔ فضائل اعمال کو احکام کی دلیل نہ بنائیں۔ ضعیف حدیث کو فرض یا واجب ثابت کرنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ منتخب حدیث، بخاری، مسلم وغیرہ کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اعتدال و توازن اختیار کریں۔ اگر مختصر میں کہا جائے تو علم اور دلیل کے لیے منتخب حدیث، ترغیب اور اصلاح کے لیے فضائل اعمال، لیکن سب سے افضل تعلیم وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے زیادہ قریب ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے، اعتدال کے ساتھ عمل کرنے اور اختلاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔